ایک بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ اس دور میں جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو کچھ لوگ تعزیہ داری کے نام پر وہ بے حیائیاں اور وہ بے شرمائیاں اور وہ تماشے شروع کر دیتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے۔ مثال کے طور پہ ڈھول بجانا اور ماتم کرنا، یہ چیزیں محرم کے مہینے میں جا کر عام ہو جاتی ہیں، اور جب روکا جائے تو وہ لوگ جو ڈھول بجانے کے قائل ہیں سب سے زیادہ برا ان کو لگتا ہے، پھر وہ علماء کی مخالفت کرنے لگتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرنے لگتے ہیں اور دلیل ایسی پیش کرتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ ڈھول کیوں بجاتے ہو تو دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ غم حسین کا اعلان ہے، ہم ماتم کر رہے ہیں، حضرت حسین کا غم منا رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں ہم غم منا رہے ہیں ڈھول بجا کر، تو کبھی اپنے والد یا والدہ کے انتقال پر غم منانا ڈھول بجا کر، تب سمجھیں گے کہ تمہارا یہ غم منانے کا طریقہ صحیح تھا۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں ہم اعلان کر رہے ہیں غم حسین کا، تو ان سے کہنا کہ جب گھر میں کسی کا انتقال ہو تو پھر مسجد میں نہ جانا اعلان کرانے کے لیے، بلکہ ڈھول بجا کر اعلان کرنا کہ گھر میں اماں کا انتقال ہو گیا ہے، گھر میں ابا کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے یا بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ کہیں گے یہ کیسی عجیب بات کرنے لگے، تو پھر غم حسین کا اعلان ڈھول بجا کر تم کیسے کر سکتے ہو؟ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہی تو مضبوطی ہے، تعزیہ بنانا، ڈھول بجانا، اسی سے کچھ مسلمانوں کی شان دکھائی دیتی ہے، اور مولوی ہیں کہ اس کو روکنے کے لیے ہر وقت اڑے رہتے ہیں۔ تو ذرا ذہن لگائیں اور غور کریں کہ دین کس دور میں مضبوط تھا، یا تمہارے اس ڈھول بجانے سے، تعزیہ اٹھانے سے دین کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ ایک دو دن آپ نے ہو ہلا کیا اور آپ کو لگتا ہے کہ بڑی شان بڑھا دی ہم نے دین کی۔ دیکھیے، دین آپ کے ڈھول تاشوں اور تعزیوں کا محتاج نہیں۔ پوری بات سن لیں تاکہ کسی کو یہ بھی نہ لگے کہ میں مطلقاً منع کر رہا ہوں تعزیے کو، پوری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ دین کی یہی تھوڑی سی مضبوطی ہے، اس سے تھوڑی سی شان دکھتی ہے مسلمانوں کی، اور مولوی اس کو روکنے کی بات کرتے ہیں۔ تو کیا مضبوطی پیدا کی آپ نے؟ سال میں ایک مرتبہ وہ لوگ جو نہ نمازوں کے قریب تھے، نہ روزوں کے قریب تھے، نہ ان سے قرآن پڑھنا آتا، قرآن پڑھنے کی لگن کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ آپ کی شان خود بخود بڑھ جائے گی، آپ مصطفیٰ کی سچے غلام بن جائیں، پھر آپ کو اکٹھا ہو کر شان بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سال میں ایک بار آ کر ہو ہلا کیا اور بس شور مچایا، کسی کی کھیتی برباد کی، کسی کا مکان توڑا، کسی سے جھگڑا کیا، اور ہر سال کتنی خبریں آتی ہیں کہ فلاں تھا، اس کو کرنٹ لگا، انتقال ہو گیا۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس سے شان بڑھتی ہے، اس سے مضبوطی بڑھتی ہے، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ غور کریں کہ دین کس دور میں مضبوط تھا، اس دور میں جس میں ڈھول تاشے بجا رہے ہیں آپ، یا اس دور میں کہ جب ڈھول تاشوں کا تصور بھی نہیں تھا؟ تو آپ کہیں گے اس دور میں، تو پھر آپ کے ڈھول بجانے سے کس طرح سے مضبوط ہو سکتا ہے؟ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ پہنچتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ ماضی میں آپ نے ڈھول تاشے بجائے، آپ نے کیا فائدہ کیا دین کا؟ کسی کو نوکری ملی اس سے؟ کسی کو عہدہ ملا اس سے؟ آپ کے ایسا کرنے سے کوئی مسجد بنی، کوئی مدرسہ بنا؟ آپ کہیں گے نہیں۔ تو پھر آپ نے کیا فائدہ پہنچایا دین کو؟ اور پھر میلوں میں جا کر ہو ہلا کرنا، گانے بجتے ہیں، تماشے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں عاشورہ کے روز، جس میں حضرت حسین کا پورا خاندان کربلا کے میدان میں لٹ گیا۔ اس روز میلوں میں جا کر دیکھیں آپ کس قدر بدتمیزیاں، مردوں کا عورتوں کا اختلاط، بے حیائیاں، بے پردگی، بے شرمائیاں، اس کو آپ حضرت حسین کی محبت کہتے ہیں۔ یہ جو میلوں کو رنگین کرتی ہیں بیٹیاں جا کر، وہ کسی اور کی بیٹیاں نہیں ہوتی، یہ انہی تعزیہ داروں کی بیٹیاں ہوتی ہیں جو کہتے ہیں ڈھول بجانا جائز ہے، تعزیہ اٹھانا جائز ہے۔ انہی کی بیٹیاں جا کر میلوں کو رنگین کرتی ہیں۔ جا کر دیکھیں 90% آپ کو وہاں پر لڑکیاں ملیں گے۔ اور رہ جاتی بات تعزیہ داری کی، جس کو دیہات میں کہتے ہیں محرم بنانا، تو دیکھیے تعزیہ بنانا ہے آپ تو حضرت حسین کے روزے کی شکل بنائیں اور ایک اونچی جگہ پر اس کو رکھ دیں دبن، اور اگر زیارت کرنی ہے برکت کی نیت سے تو اس کی کریں آپ۔ یہ قطب مینار کا نقشہ، تاج محل کا نقشہ، لال قلعے کا نقشہ، یہ فلاں جگہ کا نقشہ، یہ فلاں جگہ کا نقشہ، یہ بڑے بڑے میناریں بنا کر کھڑی کرتی ہے، بڑی بڑی عمارتیں بنا کر کھڑی کرتی۔ کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ قطب مینار کو
تاج محل کو، لال قلعے کو، ان چیزوں کو کیا نسبت حضرت حسین سے؟ ان کو بنا کر پھر زیارتیں کی جاتی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر مقابلہ کرایا جاتا ہے، یہ فلاں گاؤں کا ہے، یہ فلاں گاؤں کا ہے، یہ جیت گیا، یہ ہار گیا، یہ جیت گیا، یہ ہار گیا۔ بنایا کس کی محبت میں؟ حضرت حسین کی۔ تو اب آپ اپنے آپ کو حسینی کہلا رہے ہو، پھر جن کو ہرا رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے آپ؟ کیا ان کو یزیدی کہیں گے؟ تو یہ لمبے لمبے تعزیے بنانا، فلاں فلاں چیزوں کے نقشے بنانا، یہ سب فضول خرچی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، فضول خرچ نہ کرو، بے شک فضول خرچنے والے اس کو پسند نہیں۔ تو فضول خرچیاں حضرت حسین کی محبت کے نام پر، اور بعض جگہوں پر تعزیہ اٹھایا جاتا ہے، پھر اس کو سب کاندھا لگاتے ہیں۔ جہالت دیکھیں لوگوں کی، وہ کہتے ہیں ہم کاندھا لگا رہے ہیں حضرت حسین کی سواری کو۔ جہاں پر قطب مینار بنایا گیا، لال قلعہ بنایا گیا، جہاں پر انڈیا گیٹ کا نقشہ بنایا گیا، پھر اس کو سمجھتے ہیں کہ اب حضرت حسین اس پر سواری کر رہے ہوں گے۔ اور بعض جگہوں پر یہ کیا جاتا ہے کہ تعزیے کے سب سے اوپر ایک گنبد بنایا جاتا ہے، پھر اس گنبد کو اتار کر گاؤں میں گھمایا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ حضرت حسین کا سر ہے، معاذ اللہ، یہ حضرت حسین کا سر ہے۔ تعزیے کو جب گھمایا جاتا ہے تو پھر اس کے نیچے سے لوگ نکلتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ سال بھر کے لیے بیماریاں ٹل جائیں گی۔ اوپر کیا ہے؟ تاج محل کا نقشہ ہے، قطب مینار کا نقشہ ہے۔ اور یہ جو جاہل ہوتے ہیں بنانے والے، ان کو پتہ نہیں کہ کون سی مسجد کہاں کس طرح سے بنی ہوئی ہے، بس ان ان پڑھ کو، ان جاہلوں کو جو کہ بنانے میں لگے ہوتے ہیں، لوگوں کا پیسہ اکٹھا کر کے اس کو برباد کرنے میں لگے ہوتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں یہ فلاں جگہ کی مسجد کا نقشہ بنا دیا میں نے، لے جا کر پکڑ کر دیکھیں کہاں کا نقشہ بنایا ہے۔ دبئی کا نقشہ بنایا میں نے، جیسے دبئی کو روزانہ یہ جاتا ہو، دبئی گھوم کر آیا ہو۔ یہ ختم کرو یہ بے حیائیاں، فضول خرچیاں۔ جن لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، مولویوں کو کیا ہوتا ہے، ان سے کہتا ہوں اپنے گھر کے خرچے پر بنائیں، سارے گاؤں کو بیوقوف بنا کر، سارے لوگوں کو بیوقوف بنا کر، پیسہ اکٹھا کر کے اس پیسے کو لگا کر پھر آپ ترغم خواہ بن جاتے ہو، ہم نے بڑا کام کر دیا۔ آپ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو گاؤں سے پیسہ اکٹھا نہ کر کے آپ اپنا پیسہ خرچ کر کے پھر دکھائیں کتنے بڑے ترغم خواہ ہیں آپ۔ لیکن افسوس، اعلان ہوتے ہیں مسجدوں سے، چندوں کے اماموں سے اعلان کیا جاتا ہے تعزیے کے لیے اتنے روپے نکاح کا چندہ، اتنے روپے ٹوپی کا چندہ، اتنے روپے چولہے کا چندہ، اتنے روپے گھر کا چندہ۔ اور اماموں کی مجبوری ہوتی ہے، نہیں کریں گے تو امامت چلی جائے گی، تو اعلان کرتے ہیں۔ خدا را علماء کے گستاخ نہ بنیں، ان کو مجبور نہ کریں، بدتمیزیاں نہ کریں۔ یہ وہ بات بتاتے ہیں جو شریعت نے آپ کو بتائی ہے۔ بنانا ہے تو طریقے سے بنائیں اور اس کی عزت کریں۔ یہ جو لمبا چوڑا بنا کر اس کو لے جایا جاتا ہے، کسی کا مکان سامنے آ گیا توڑ دو، کسی کا درخت سامنے آ گیا توڑ دو، کسی کی کھیتی آ گئی خراب کر دو، بجلی کے تار کٹوا دیے، شدید گرمی ہے، گرمی میں کئی دن تک تار کٹے رہیں گے آپ لوگوں کی وجہ سے، تڑپیں گے چھوٹے چھوٹے بچے۔ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نومولود ہوتے ہیں، جن کی ابھی ابھی پیدائش ہوئی ہے، کچھ بیمار بھی ہوتے ہیں، ساروں کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہیں آپ لوگ۔ تو یہ طوفان اٹھانا تعزیے کے نام پر ختم کریں۔ خدا را اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔